لوگ مثالیں دیتے ہیں جناب ایک نہیں، اسلام نے تو 4 کی اجازت دی ہے. ارے بابا 4 کی اجازت دی ہے تو 4 کے حقوق دے سکتے ہو تو 2 تو پھر کر لو. اللہ کے محبوب نے کوئی شوق نہیں تھا، اگر شوق ہوتا تو پہلی شادی سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہوتی نہ کہ خدیجہ الکبریٰ سے. آپ کی عمر سے 15 سال بڑی ہوتی. تو یہ نہیں ہے شادی کا بنیادی تصور اور مقصد. اسلام نے فرمایا ہم نے شادی اسلام میں اس لیے رکھی ہے کہ ساری امتوں میں قیامت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کثرت اولاد سے کھڑا کرے گا. نبی کی امت سب سے زیادہ ہوگی. ایک بنیادی تصور یہ دیا. پھر عورت کو عزت اور مقام دیا. پھر ہوا یہ کہ وہ شادی طلاق ہوئی، سرکار کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد جب مشرکین نے شور مچایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن میں آیت ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. محمد رسول اللہ یہ کسی کا باپ نہیں. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ فقط اللہ کا رسول ہے اور اس پر نبوت کے دروازے بند ہو گئے. یہ آخری ہمارا نبی ہے، اس کی تعریف ہے. آگے چلیے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت قلیل ہے، نہیں تو ساری بات اسی میں ختم ہو جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہوئی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. یہ پھر اگلی کسی نشست میں اس کی تعریف ہوگی. آخری بات، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ نے فرمایا اے مومنوں، وبشر، اللہ کی بشارت ہے تمہیں، خوش ہو جاؤ مومنوں. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کبیر، اللہ نے فضل کبیر، اللہ کتنا بڑا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. اللہ بڑا کتنا ہے؟ سب سے بڑا. یہ بات اللہ پر گمان کرنا گناہ کے زمرے میں. اللہ سب سے بڑا. بابا اللہ بڑا ہے، اس پر بڑا کہ سب سے بڑا، اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے جو کمپیریٹیولی لوگوں نے دیکھ لی ہے کہ یہ بھی خدا یہ بھی خدا، اس لیے اللہ سب سے بڑا ہے. بڑا نہیں ہے وہ، اللہ اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس پر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے مومنو خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت ہو کہ اللہ نے سب سے بڑا فضل تمہیں عطا کر دیا، وہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہے. یہ بشارت. تو ہم صرف اس پر، اس آیات قرآنی کو ہم بہت ساری باتیں اس میں جنگ احد کے بعد جو دوسری جنگیں ہوئی اس کا ذکر فرمایا ہے، لیکن خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور منافقین کا بھی اس صورت میں خاص طور پر رد فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کی جو ہم نے تلاوت سنی اس پر عمل کی. تو پھر سورہ سبا شروع ہوگی. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان آیات میں اپنی حمد و ثنا اور خوبیوں کے بعد آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، وہی جانتا ہے، اپنی تعریف فرمائی زمین اور آسمان کے معاملات کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم ہے کہ وہ نعمتیں پا کر اس کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں. جو بھی نعمت ملی ہے، ابھی ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کر لیں آپ، ایک لمحے کے لیے اگر کسی کو سانس کا مرض ہے، وہ انہیلر اس کے پاس ہوتا ہے، وہ بیچارہ اس سے سانس لیتا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ کیا مولا ابھی ہمارے ساتھ یہ کر دے گا. تو ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے. جو نابینا ہے، آپ تو بینا ہے، خدا کا شکر کریں. کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، آپ کو شوگر نہیں ہے، خدا کا شکر کریں. کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کو آپ کو نہیں ہے، شکر کریں. آپ کے جوڑوں میں درد نہیں ہے، آپ خدا کا شکر کریں. ہر وہ آدمی جس کے پاس نعمت ہے، اللہ نے فرمایا خدا کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے ان سورہ سبا میں خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا. پھر ایک بات خاص طور پر فرمائی، اس کے بعد اس سورت کا اینڈ کرتے ہیں. فرمایا یمن میں ایک قوم بستی تھی، قوم سبا. وہ سبا قوم اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم کیا. فرمایا کہ ان کے باغ ایسے سرسبز و شاداب باغ تھے، ان میں خوبصورت نہریں تھیں،
ان میں چرند اور پرند آتے تھے اور اللہ نے ان پر بڑا انعام کیا تھا. جب وہ نعمتیں انہیں ملی تو وہ ناشکرے ہوتے گئے، ناشکرے ہوتے گئے. اللہ نے ان کی پہلے تو اپنی رحمت کا ذکر کیا، پھر ان کی ناشکری پر ان کا پکڑ کیا. فرمایا کہ جب وہ ہماری ناشکری پر آ گئے تو اللہ نے وہ جو خوبصورت باغ تھا جس کو دیکھ کر ان کے دل و دماغ تر اور شاداب ہوتے تھے، اللہ نے ان کو خشک جھاڑ کر دیا، ان کو جلا دیا، ان کے نام و نشان مٹا دیے، ان کے غرور و تکبر کو زمین میں ملا دیا. اللہ تو انہیں پسند کرتا ہے جو اللہ جنہیں نعمت دیتا ہے وہ دل و جان سے قبول کر کے اللہ کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سبا میں، اس کا سورہ فاطر شروع ہو گئی، یہ بھی مکی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت کا ذکر فرمایا، اپنی ربوبیت، اپنی قدرت کا مؤثر بیان اس میں بیان فرمایا، اور دین حق کا بنیادی عقیدہ توحید ہی ہے اس کے متعلق پھر گفتگو فرمائی. مومن کی کیفیات عمل صالحہ کا نتیجہ اور مومنوں کو وسعت نظری نفس کو پاک رکھنے کی ہدایت کی کہ اپنے نفس کو مومن پاک کرے اور اپنے نفس کو پاک کرے. نفس یاد رکھیے، جو بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ پیغام یاد رکھ کے اوروں تک بھی پہنچا دیں کہ نفس ایسی ایک مصیبت ہے، ایک ایسی بلا ہے کہ جس کو اپنے اوپر سے اتارنا آسان کام نہیں ہے. مولا روم نے اس کو سمجھایا. ایک چھوٹی سی بات کر کے ہم اس سورہ فاطر کو بھی ختم کرتے ہیں. اس میں سے بنیادی طور پہ اللہ نے یہی بات بتائی ہے کہ لوگ اپنے اعمال درست کریں، اعمال درست کر کے اور نفس کو ختم کریں. نفس کیسے ختم ہو؟ نفس آسان کام نہیں. نفس کو ختم کرنا بندے کے خود از حد خود ختم نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، قرآن بھی کہتا ہے، قرآن سے ابھی وقت نہیں ہے ورنہ قرآن سے پروف کر کے آپ کو بتا، لیکن میں مولا روم کی ایک چھوٹی سی بات وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کا دل لبھاتا تھا، لوگوں کو دل لبھاتا تھا. کبھی لوگوں کو پرندے لا کے دکھاتا، یہ اس کا شوق تھا. کبھی چرند لا کے دکھاتا تھا. ایک روز اس نے کہا یہ ساری چیزیں تو میں نے دکھا دی، اس کو بڑے خوبصورت پنکھی دکھا دی، آج کوئی میں ایسی چیز لے کر آؤں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی. اللہ اللہ، وہ نکلا، سردی کی راتیں تھی، نکلا جنگل کی طرف. جنگل میں دیکھا کہ ایک اژدہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، بہت بھاری موٹا قسم کا. اس نے کہا یہ اٹھاؤ، یہ آج لے آ کر ہم اس کا تماشبین جو آئیں گے اس کو دیکھیں گے. اس کی گزارا تھا، اس کا وہ اپنا پیٹ پالتا تھا اور لوگوں کو دل خوش کرتا تھا. انہوں نے بڑا وزنی وہ اژدہا اٹھایا اور سردی بہت زیادہ تھی اور اس کو سردی کی وجہ سے وہ اپنے اندر کے نفس کو، وہ اژدہا اس کی چونکہ فزیکلی طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو وہ اٹھا کر اسے لایا. وہ سمجھا کہ یہ مردہ ہے. مولا روم سمجھا رہے ہیں، ایک مثال دے کے، وہ سمجھا مردہ ہے. جب وہ سانپ کو اس اژدہے کو لے آیا مجمع میں، کہا بھائی دیکھو آج تک تو میں نے تمہیں ایسے ایسے یہ جانور اور یہ دکھائے، آج میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. مولا روم نفس کی مثال دے کے کہتے ہیں جب اس نے سانپ کو اس اژدہے کو لا کے رکھا روڈ پر، تو اب وہاں تھی لوگوں کی ذرا گرمی، یعنی جنگل میں سردی، اور شہر میں آئے تو اس کی لوگوں کی اپنی حرارت کی تپش اور ماحول نے اس کے اندر حرارت پیدا کر دی. اس اژدہے وہ اژدہا ذرا جاگا اور تھوڑی حرکت لی. اس کو گمان نہیں ہوا کہ یہ شاید میرے نظر کا فریب ہے کہ اس نے شاید کروٹ لی کہ نہ لی. بس وہ جب اس کے اندر حرارت پیدا ہو گئی، اس نے پہلے جو سامنے شخص تھا اسی کو چھپٹ کے وہ کھا گیا اور دوسرا جو اس کو لایا اس کو کھا گیا. تو مولا روم نے سمجھایا کہ یہ نفس ہے، یہ نفس ہے کہ جس طرح وہ اژدہے کو جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ مردہ ہو گیا ہے، فرمایا مردہ نہیں ہوا، کہ نفس کا بھی اسی اژدہے کی طرح کا عالم ہے کہ جب وہ اس کے اندر ذرا سرد ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ گیا مر گیا ہے. ابھی تھوڑے سے پیسے اس کے آگے ڈالو، تھوڑی سی مال و ثروت رکھو، 2-4 دنیا کی آلائشیں رکھو، پھر دیکھو کہ یہ لپکتا کہ نہیں لپکتا. اگر نہ لپکے تو سمجھو نفس کا قتل ہو گیا ہے، نفس کی جنگ جیت گیا ہے. اور جہاں اس کا نفس کہنے یہ ہانے نہیں، کوئی بات نہیں مولوی صاحب،
تو پھر سمجھیں کہ ابھی نفس باقی ہے. تو نفس کو ختم کرنا یہ عام کام نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے وہ جو نفس مار چکا ہے اس کی بارگاہ میں چلا جا, زانو تلمس دے کر لے, وہ جو کہے وہ کر لے, وہ جو کہے نہ کہے بلکہ اس کے ابرو کے اشارے کو سمجھ کر تو وہ کام کر لے تو تیرا نفس ختم ہو جائے گا. تو دوستوں اللہ نے راستہ دکھایا. تو سورہ سبا پھر سورہ یاسین شروع ہو. سورہ یاسین میں اب ہم صرف دو بات کر لیں. سورہ یاسین کا موضوع مضمون طویل ہے پر تھوڑا سا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا دل سورہ یاسین, قرآن کا دل سورہ یاسین. اور سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے مردے یعنی جب مرنے کے قریب لوگ ہوں تو اس وقت ان کے سامنے تلاوت کیا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو کہ جب اس کی روح قبض انصری سے جدا ہو رہی ہو. کیونکہ قرآن کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفس سے لے کر کائنات کے سارے نظارے, انسان کی پیدائش کا ذکر, انسان کے خوف اور خوشی کا ذکر, یہ میں اس لیے صرف لفظوں میں بات کر رہا ہوں, ان سارے معاملات کو, حیات اور مواد, زندگی, ترقی, مجلس و برخاست, اولاد, سارے معاملات کا اللہ نے سورہ یاسین میں ذکر فرمایا. فرمایا یہ ساری جب تم اس کے سامنے تلاوت کرو گے کہ جو 60 سال میں, 48 سال میں, 50 سال میں, 70 سال میں جو بھول چکا تھا, آج میرا رب اس پر رحمت کر رہا ہے کہ تم یہ تلاوت کرو. شاید وہ دنیا جو اس کے لیے ہم نے عبرت کے لیے بنا کر بھیجی تھی اس سے نصیحت نہ پکڑی, آج صرف میری یاسین کو سن لے اور ان باتوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی نجات فرما دے گا. یہ سورہ یاسین کی میں لفظوں میں آپ کو بیان کرتی ہوں. سورہ صافات, سورہ صافات کی ایک خاص بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں اس سورت کو یہ بھی مکی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید, کفار مکہ کو تنبیہ, یہ سب کچھ فرمایا. اور قیامت کے وقوع کا تم شدت سے انکار کر رہے ہو, وہ تو ایک دن ضرور آئے گا, ضرور آئے گا وہ, اور تم میدان حشر میں ضرور داخل ہوگے. میدان حشر میں اللہ تمہیں ضرور داخل کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت قائم ہوگی. جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ کے فیصلے بدلے نہیں جاتے. تو تم اب کیا کرو, مسلمانوں کو اس میں ایک قوم کا ذکر کیا سرکار کی امت کا کہ جنہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی, ان کا ذکر فرمایا, مختصر عرض کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح اس بت پرستی کے ماحول میں اللہ کی توحید کا ذکر کرتے, پرچار کرتے. تو چونکہ اللہ نے, ابراہیم نے ہمت نہ آری علیہ السلام, اللہ نے ان کا ساتھ دیا, وہ اس معاشرے کا منہ, اس میں ان ظالموں کو منہ دیتے رہے. اللہ نے بالآخر حضرت ابراہیم کو کامیابی عطا فرمائی. میرے محبوب, ہم آپ کو اسی طرح کامیابی دیں گے جس طرح پچھلے انبیاء کو دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا. پھر خاص طور پہ صافات کی ایک بات سورہ صافات کے لیے فرمایا گیا کہ کوئی شخص اگر اس کی اولاد بیٹی ہو, بیٹا ہو, اگر تو وہ شر پر اتر آئے, پریشان کرتا ہو کوئی معاملات, تو اس کو وہ پڑھے اور اس پر دم کرے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانی فرمائے. اور ایک جو آخری خاص بات ہے سورہ صافات میں, اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے. واللہ خلقکم, اللہ نے قسم اٹھائی, صفت کی قسم نہیں اٹھائی, اللہ نے ذات کی قسم اٹھائی. اللہ نے کہا واللہ, میں اللہ ہو کر قسم اٹھاتا ہوں, واللہ خلقکم, میں نے تمہیں پیدا کیا, وما تعملون, اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے, اللہ نے جو کچھ مخلوق پیدا کی ہے, اس مخلوق میں اللہ نے سب سے بڑی عزت کا تاج, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بنی آدم کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے.
نہ انبیاء، نہ ذکر کیا جنات کا، نہ ذکر کیا ملائکہ کا، نہ کائنات کی کسی مخلوق کا، فرمایا انسان کے سر پہ ہم نے عزت کا تاج رکھا ہے۔